آج ہم ابھرتی ہوئی سپر پاورز کی بات کرتے ہیں. ایک ہی نام ہر گفتگو پر چھایا ہوتا ہے, چائنا. لیکن چائنا کا عروج 21ویں صدی سے شروع نہیں ہوا. یہ نہ فیکٹریز سے شروع ہوا, نہ اسکائی اسکریپرز سے, اور نہ اسمارٹ فون سے. یہ کہانی 5000 سال پہلے شروع ہوتی ہے, دریاؤں, افسانوں, بادشاہوں اور ان خیالات کے ساتھ جنہوں نے انسانی تاریخ کی سب سے پرانی سیویلائزیشنز میں سے ایک کو جنم دیا. یہ کہانی ہے چائنا کے اٹھنے, گرنے, خود کو بدلنے اور پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کی, قدیم ڈائنیسٹیز سے لے کر ڈیجیٹل طاقت تک. چائنا کی کہانی 2 عظیم دریاؤں کے کنارے شروع ہوتی ہے, یلو ریور اور یانگزی. یہ دریا صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھے, انہوں نے زراعت, آبادی اور ابتدائی حکمرانی کو جنم دیا. روایات کے مطابق شاہ ڈائنیسٹی, پھر شانگ اور چو آئیں, جہاں چائنا کی بنیاد رکھی گئی. لکھنے کا نظام, برونز ٹیکنالوجی اور معاشرتی درجہ بندی. مینڈیٹ آف ہیون کا تصور کہ حکمران صرف تب تک حکمرانی کرے گا جب تک وہ حق پر ہو. اگر بادشاہ ناکام ہوتا تو بغاوت غلط نہیں بلکہ جائز سمجھی جاتی تھی. 221 قبل مسیح میں چھن ڈائنیسٹی کے دور میں چائنا واقعی ایک متحد سلطنت بنا. چھن شیر خوانگ نے صرف چائنا کو جوڑا نہیں, اس نے لکھائی, کرنسی, ناپ تول اور قانون بھی ایک جیسے کیے. اور ہاں, اسی نے گریٹ وال کی بنیاد بھی رکھی. پھر آئی ہان ڈائنیسٹی, جسے اکثر چائنا کا پہلا گولڈن ایج کہا جاتا ہے. سلک روڈ کے ذریعے تجارت پھیلی جو چائنا کو مڈل ایسٹ اور یورپ سے جوڑتی ہے. جب یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا, چائنا کے پاس شہر, یونیورسٹیز, پرنٹنگ, بارود اور کمپس موجود تھے. کئی صدیوں تک چائنا دنیا کے پیچھے نہیں تھا بلکہ دنیا چائنا کے پیچھے چل رہی تھی. کوئی بھی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی. چائنا کو شمالی سمتوں سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا, جن میں منگول بھی شامل تھے, جنہوں نے قبلائی خان کے تحت یوان ڈائنیسٹی قائم کی. غیر ملکی حکمرانی نے چائنیز پہچان کو چیلنج کیا, لیکن ساتھ ہی چائنا کا گلوبل اثر بھی بڑھایا. منگ ڈائنیسٹی نے غیر ملکی اثر کو پیچھے دھکیل دیا اور ایک طاقتور نیوی تیار کی. چائنیز جہاز افریقہ تک پہنچے, یورپین ایکسپلوررز سے کئی دہائیوں پہلے. لیکن پھر کچھ بدل گیا. چائنا نے خود کو دنیا سے الگ کر کے بند کر لیا. چھنگ ڈائنیسٹی کے دور میں چائنا نے دنیا سے تجارت اور جدیدیت سے رابطہ کاٹ دیا, یہ سمجھ کر کہ وہ پہلے ہی بہترین ہے. اسی دوران یورپ انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو رہا تھا. مغربی طاقتوں نے اوپیم وارز کے ذریعے چائنا پر ناانصافی پر مبنی معاہدے تھوپ دیے, جو ایک عظیم سلطنت کے لیے ذلت تھی. 19ویں صدی تک وہ سلطنت جو کبھی دنیا کی رہنمائی تھی, تیزی سے پیچھے جا رہی تھی. 1900 کے ابتدائی سالوں تک چائنا بری طرح تھک چکا تھا. 1912 میں آخری بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا اور 2000 سال کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد افراتفری آ گئی. وار لارڈ, سول وار اور ورلڈ وار 2 میں جاپنیز حملہ. اس افراتفری سے 2 طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں, نیشنلسٹ اور کمیونسٹس. 1949 میں سالوں کی خونی جنگ کے بعد ماؤ زیتنگ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کا اعلان کیا. ابتدائی کمیونسٹ پالیسیز قحط, معاشی تباہی اور لاکھوں اموات کا سبب بنا. کچھ عرصے تک چائنا غریب, تنہا اور مخالفت کا شکار رہا, لیکن ایک بار پھر چائنا نے خود کو بدل دیا. 1978 میں سب کچھ بدل گیا. تنگ شاؤپنگ کے دور میں چائنا نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا. پرائیویٹ بزنس, غیر ملکی سرمایہ کاری اور مارکیٹ بیسڈ گروتھ. چائنا نے کمیونزم کو چھوڑا نہیں بلکہ اسے نئے طریقے سے اپنایا. ملک بھر میں فیکٹریز تیزی سے قائم ہونے لگی. لاکھوں لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آ گئے. چائنا دنیا کا مینوفیکچرنگ انجن بن گیا. 2000 کے بعد میڈ ان چائنا ہر جگہ نظر آنے لگا. لیکن چائنا صرف فیکٹریز تک محدود نہیں رہا.
اس نے تعلیم، انفراسٹرکچر، AI، اسپیس پروگرامز، ہائی سپیڈ ریل اور نیویبل انرجی میں بھاری سرمایہ کاری کی۔ آج چائنا 5G، ای کامرس، ڈیجیٹل پیمنٹس اور الیکٹرک وہیکلز میں رہنما ہے۔ ہواوے، علی بابا، ٹینسنٹ اور BYD جیسی کمپنیز چائنا کی نئی پہچان کی نشانی ہے۔ صرف پروڈیوسر نہیں بلکہ انوینٹر۔ چائنا کا عروج صرف معاشی نہیں، یہ اسٹریٹجک بھی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسے منصوبوں کے ذریعے چائنا گلوبل ٹریڈ روٹس کو نیا روپ دے رہا ہے۔ اس کا اثر ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل چکا ہے۔ اسی کے ساتھ تناؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ ٹریڈ وارز، ٹیک کمپٹیشن، ملٹری رائیولری، پوری دنیا غور سے دیکھ رہی ہے۔ کیا چائنا پھر سے دنیا کی مرکزی طاقت بن رہا ہے یا اندرونی مسائل اس کی رفتار کو آہستہ کر رہے ہیں؟ ایک بات یقینی ہے، چائنا کی کہانی اچانک کامیابی کی نہیں بلکہ 5000 سال کی تبدیلی کی ہے۔ دریائی سیویلائزیشن سے امپیریل ڈائنیسٹیز تک، کاغذوں سے ڈیجیٹل دور پر غلبہ۔ چائنا کا عروج ایک لمحے میں نہیں ہوا، یہ ایک دور ہے اور یہ ابھی جاری ہے۔ Presented by Azul, crafting moments that refuse to fade.